ناظرین، اس وقت وادی کشمیر میں جہاں نوجوانوں میں خودکشی کی طرف رجحان بڑھتے جا رہے ہیں، ہم آئے روز سماج میں بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات سے شرمندہ ہو رہے ہیں، جہاں نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے بجائے منفی سوچ کے منفی اثرات سے متاثر ہو کر انتہائی اقدام اٹھا کر اپنی انمول زندگی کو ختم کر رہے ہیں، جس وجہ سے سماجی حالات اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین، اساتذہ اور سماج سے جڑے ہوئے دوسرے افراد اب یہ سوچ کر ایک متاثر کن فیصلہ لینے کے بجائے اس سماجی ناسور سے جڑے ہوئے واقعات سے منہ موڑ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسے میں ہمارے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے متاثر کن ایکٹیویٹیز سے سماج میں اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ان ہونہار بچوں میں آج ہم آپ کا تعارف محمد مصدق سے کراتے ہیں، جن کا تعلق شہر سری نگر سے ہے۔ انہوں نے اپنی قابلیت سے سب کو متاثر کیا ہے۔ 15 سال کا یہ بچہ 10ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ مصدق پڑھائی کے ساتھ ساتھ آتھر اور آرٹسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی پہلی کتاب دی الٹیمیٹ ڈیتھ انگریزی زبان میں شائع کی، جس کو پڑھنے کے بعد ناظرین بہت ہی متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مصدق بہترین آرٹسٹ بھی ہے۔ کسی بھی چیز پر ایک بار نظر پڑی تو اس کا عکس اس کے دماغ پر کیمرے کی طرح چھپ جاتا ہے اور پھر اس چیز کو ڈرا کرنے میں مصدق کو دیر نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عاشق میر۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانے جا رہے ہیں جن کا تعلق وسطی کشمیر کے ضلع سری نگر سے ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں، یہ نوجوان جب بھی کہیں پر ہوتے ہیں تو کسی بھی شخص کی عکس بندی کر سکتے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ایک بک شائع کی ہے دی الٹیمیٹ ڈیتھ کے نام سے، اور یہ جو نوجوان ہے 10ویں جماعت کے طالب علم ہے، جہاں اس وقت جموں کشمیر میں زندگی جو ہے نوجوانوں کی میں بات کروں گا، نوجوان جو ہے خودکشی کے معاملات میں اب آئے روز اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ وہی اس بیچ ہمارے سماج میں، ہماری وادی کشمیر میں ایسے بھی نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کر اور بھی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی شخص سے بات کرانے آپ کی جا رہے ہیں جن کا نام محمد مصدق ہے، جن کا تعلق سری نگر سے ہے۔ مصدق، سب سے پہلے آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں ہم اپنے شو میں۔ مصدق، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی سکولنگ کے بارے میں کہ کہاں آپ کی سکولنگ ہوئی، اور آپ کے ذہن میں کب سے یہ آ گیا کہ میں یہ پینٹنگ کروں اور یہ بک لکھوں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد مصدق، کلاس 10 اسٹوڈنٹ، 15 ایئرس، اور میری جو سکولنگ ہے اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ بیمنا سری نگر سے ہوئی۔ بیمنا سری نگر اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ، وہیں ہمیں ان کریٹیوٹی پہ زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، اور ادھر ہی ہمیں ٹیچرز نے سکھایا ہاؤ ٹو ڈرا اینڈ ایوری تھنگ۔ ٹھیک، تو مصدق آپ مجھے بتائیے، یہ آپ کے دماغ میں کب سے آیا کہ میں یہ ڈرائنگ کروں اور یہ بک لکھوں؟ کب سے یہ آپ کے دماغ میں آیا، اور جو آپ نے یہ بک لکھی ہے، کیا سوچ کے آپ نے یہ بک لکھی دی الٹیمیٹ ڈیتھ؟ تب آپ کے ذہن میں کیا کچھ تھا؟ یہ الٹیمیٹ ڈیتھ میں نے پچھلے سال سٹارٹ کی لکھنی، اور جب میں نے دیکھا کہ سوسائڈل کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق اس میں نے یہ لکھا ہے کہ ڈیتھ از سرٹن، کہ اگر کوئی بھی ہو، مجھے یہ نہیں پتا کہ کسی کو یہ نہیں پتا جاب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کچھ بھی زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور پتا ہو کہ ڈیتھ جو ہے وہ ہمیں ایوری پرسن ہیز ٹو ٹیسٹ دی ریلیش آف ڈیتھ۔ That is the reason and this book is meant to bring people on the right path۔ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، موت یاد نہیں ہوتی، دنیا میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس انہی کے لیے کتاب میں نے۔ بالکل مصدق، اس بک میں جو ہے آپ نے ہر ایک مذہب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے مذہب میں کس طرح سے ڈیتھ جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا تفصیلاً بتائیے آپ کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا تھا جب آپ نے یہ بک لکھی، آپ کے ذہن میں کیا کچھ تھا؟ اس کے علاوہ چلیے ٹھیک ہے، آج ہماری وادی کشمیر میں خودکشی کے معاملات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں، اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا تھا؟
یہ کتاب میں نے اس غرض سے لکھی تھی کہ کسی بھی مذہب کا جو انسان ہے وہ ایک صحیح رائٹ پاتھ پہ آ جائے، جو اپنا فری ٹائم ہے اس میں وہ اپنا جو مائنڈ ہے کسی اور چیز پہ لگائے. اور اس بک میں نے بس اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ موت جو ہے وہ سرٹن ہے، ہر ایک مذہب جو ہے اس کو پروو کرتا ہے، اور اس میں نے کچھ اسکرپٹس بھی دی ہے ہر ایک ریلیجن کی جو یہ پروو کرتے ہیں. بالکل بالکل. بہرحال مصدق آپ سے اور سوالات پوچھیں گے. یہ بتائیے آپ اسکولنگ کے بعد اپنے فری ٹائم میں کیا کچھ کرتے ہیں؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان جو ہے کھیل کود کے حوالے سے وہ کبھی اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں اسکول کے بعد، کیسے اپنا وقت صرف کرتے ہیں؟ جی اسکول کے بعد تو پہلے ہی اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں نے تب سے میں نے اسٹارٹ جو ہے بک لکھنی اسٹارٹ کی، کچھ رائٹنگ پہ بھی دھیان دیتا تھا، لیکن جو ہے میں پہلے سے چائلڈہڈ سے میں بناتے آ رہا ہوں اسکیچز اپنے فری ٹائم میں، اسکیچز، پورٹریٹ، پکچرز کی وغیرہ جی اپنے فری ٹائم میں بناتے آ رہا ہوں. تو یہ 3 سال جو گزرے، گزشتہ 3 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈی پہ کتنا اثر پڑا، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو اب جو ہے زندگی جو ہے معمولات زندگی پھر سے متاثر ہونے جا رہی ہے، یہ بحال ہو رہی ہے، تو کتنا اثر پڑا آپ کی پڑھائی پر، اور آپ کے اسکیچ جو کرتے تھے آپ اس پہ کتنا اثر پڑا؟ پڑھائی پہ تو اثر پڑا، لیکن اس سے جو ہے ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ملی. اس لاک ڈاؤن سے ہم بہت سارے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نئے انیشیٹو لے سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن کی مدد سے ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. جی تو مصدق آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کسے دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے کہ میں اب اسکیچ بناؤں یا بک لکھوں؟ کہ کوئی آپ کا آئیڈل رہا ہوگا، کسے دیکھ کر آپ نے یہ سوچا؟ وین آئی واز ان فرسٹ گریڈ آئی تھنک، اس وقت جو ہے میں نے اپنی مما کی جو اسکیچ بک دیکھی، اس اسکیچ بک پہ اس نے کچھ ڈفرینٹ اسکیچز بنائی ہوئی تھی، تو میں نے جو ہے اسی کارنر میں ٹرائی کیا کہ کین آئی ڈو دس. اس کے بعد میں نے بھی اپنی اسکیچ بک کھولی اور میں نے بھی اسے کاپی کرنے کی کوشش کی. فرام دین اینڈ مائی مدر واز آلویز مائی انسپریشن فار ایوری تھنگ. انہیں جو ہے ریسنٹلی بھی ان کی بھی بک پبلش ہوئی ہے، ایرپشن آف ایموشنز. ادھری سے جو ہے مجھے انسپریشن ملا کہ آئی شوڈ اسٹارٹ. تو آپ کی انسپریشن جو تھی آپ کی ماما سے ہوئی، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب مجھے بتائیے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے، آپ کے فادر جو ہے، آپ کے والد صاحب جو ہیں، آپ کی ماں جو ہے، ان کی طرف سے کتنا سپورٹ ملا؟ کیا آپ کو واقعی میں سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ جی وہ جب بھی میں ان سے کچھ کہتا ہوں، مطلب ڈرائنگ بک، کاربن پینسل اور اینی تھنگ وہ پے کرتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم، اور وہ کہتے بھی ہے کہ اپنا فری ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں، اسی پہ دھیان دے. تو پازیٹیو تھنکنگ بہت بہت اچھا. محمد مصدق، آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے چل کر ان کو کیا بننا ہے. اگر کسی کو پوچھتے ہیں تو کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، تو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آگے چل کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ویسے تو مائی ایسپریشن از ٹو بیکم اے سائنٹسٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو ورک ہارڈ اینڈ لیٹ دا ریزلٹس اپون گاڈ. اچھا، ایسے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ سائنٹسٹ بنے. بہت بہت اچھا. اور آخر پر مصدق، ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی جو بنا دیکھے، بنا سوچے، بنا سمجھے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں؟ ان نوجوانوں کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے؟ میں اپنی ایج کے نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا فری ٹائم ہوگا تب وہ ایسی چیزوں میں جو ہے اپنا ٹائم صرف کرے، جیسے کہ اسکیچنگ، اینڈ ایون دے کین کنسنٹریٹ آن جم اور ہیلتھ، اینڈ دیر از نو ریزن ٹو گیو دیئر لائفس. بالکل، زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک اچھی میسج، ایک ضروری میسج دی ہے محمد مصدق نے، جن سے ہم نے آپ کو ملایا. اور اس طرح کے نوجوان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے انسپریشن ہے، چاہے ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں یا بڑے جو نوجوان ہیں ان کی بات کریں. جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں آئے روز خودکشی کے معاملات میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے بچے جو ہے سماج میں ڈرگز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ڈرگز کا بڑا رجحان ہے وادی کشمیر میں. اور اس بیچ ان مصدق جیسے بچے جو ہے
وہ ہمارے قوم کے لیے ایک فخر ہے اور اس فخر کو آگے لے جانے کے لیے مصدق جیسے اور ہونہار نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے مصدق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مصدق جو ہے کم عمر بچہ ہے، 10ویں جماعت کا طالب علم ہے اور 10ویں جماعت کے طالب علم نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا، جنہوں نے کافی کم ٹائم میں ایک بک لکھ ڈالی، دی الٹیمیٹ ڈیتھ۔ ضرور اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی، اور یہ سب سے بڑی انسپائریشن ہے۔ بہرحال اور بھی آپ سے ملاقات کرائیں گے، اور بھی اچھے اچھے گیسٹ آپ سے ملائیں گے۔ کل ہم نے آپ تک ایک سٹوری پہنچائی تھی ایک کرکٹر کی، جن کا ایک بازو تو نہیں تھا، جسمانی طور ناخیز تھے وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کھیل کے میدان میں کارنامے کرتے گئے۔ اسی طرح کے اور نوجوانوں سے آپ کو ملاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزبان عاشق میر کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر سڑک، ہر چوراہے سے ہم آپ کو حقیقت حال بیان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہد عمران۔ آپ سب کا سپورٹ ہے، یہ آپ سب کی دعا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ جو کشمیر کراؤن کی صحافت ہے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کشمیر کراؤن۔